جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید رئیس عباس نقوی، لیکچرر اردو عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے خداوند کریم صدقہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سب کو خیریت سے رکھے اور کرونے سے آپ کو بچائے اور تمام بیماریوں سے آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ سال اول کلاس فرسٹ ایئر کا آج کا ہمارا گرامر کا پورشن ہے، حصہ گرامر، جو کہ سب سے پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے ادبی اصطلاحات، جس میں تشبیہ اور ارکان تشبیہ، جیسا کہ آپ کو کلاس میں بتایا گیا تھا کہ اصطلاحات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ادبی اصطلاحات ہوتی ہیں اور دوسرا شعری اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اصطلاح لفظ اصطلاح کسی بھی بات کو موقع و محل کی مناسبت سے سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال کو اصطلاح کہا جاتا ہے، یعنی کہ الفاظ کو موقع و مناسبت کے استعمال سے سمجھانا یا اس موقع و مناسبت سے استعمال کرنا۔ تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس طرح آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، آپ کہتے ہیں پرچہ ہو گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پرچہ حل کر لیا، پیپر حل کر لیا۔ اگر وہی لفظ آپ عدالتوں میں بولتے ہیں یا تھانے میں بولتے ہیں پرچہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ FIR ہو گئی۔ اسی طرح یہ لفظ ایک ہے، لیکن ان کا بیان کرنے کا انداز، موقع و محل جو ہے وہ مختلف ہے، اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں ہمارے پاس تشبیہ، استعارہ، تلمیح، کنایہ اور مجاز مرسل ہیں۔ سب سے علم بیان کے ذریعے الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اب علم بیان کے ذریعے الفاظ کا مفہوم کرنے کا طریقہ اور اس کے وضاحت کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ الفاظ کا مفہوم کیا ہے، اس کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے اور اس کا وضاحت اس کی کس طرح کی جاتی ہے۔ اس میں تشبیہ ہے، استعارہ، تلمیح، کنایہ اور مجاز مرسل شامل ہیں۔ اب اس کے بعد ہے یہ جو پورشن ہے بیٹا، یہ ہمارے بورڈ کے سالانہ امتحانات میں حصہ معروضی جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب 20 نمبر کے حصہ معروضی میں سب سے اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ ادبی اصطلاحات، جو کہ حصہ نثر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ادبی اصطلاحات جس میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح آ جاتی ہے، تو وہ ادبی اصطلاحات جو ہے تشبیہ سے، تلمیح سے، استعارہ میں بورڈ میں ہمارے پاس معروضیاں آئیں گی، اس لیے یہ ہمارا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس لیے آپ نے بیٹا اس کو انتہائی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اب جو ہے اس میں جو ہے ہمیشہ معروضی کو گھما پھرا کے بیان کی جاتا ہے، بات کو گھما پھرا کے کیا جاتا ہے، اس لیے اس پہ توجہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح میں نے بیان کر دیا ہے کہ علم بیان کے ذریعے الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے، اس میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح شامل ہیں۔ اب ہے علم بدیع کے ذریعے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنا، کلام میں خوبصورتی لے کے آنا، اس کو صنائع کہا جاتا ہے۔ صنائع کہتے ہیں، یہ صنعت کی جمع ہے، طریقے۔ اب صنائع دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک الفاظی اور دوسرا ایک معنوی، لفظی و معنوی۔ اب صنائع معنوی کی ایک قسم جو ہے صنعت ہے، قسم ہے وہ تلمیح ہے۔ اس میں زیادہ وضاحت کی جانے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی سمجھنے کہ صنائع معنوی کی ایک قسم صنعت تلمیح ہے۔ آج ہم صرف اور صرف حصہ تشبیہ پڑھیں گے اور تشبیہ کے ارکان پڑھیں گے۔ تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تشبیہ کے لغوی معنی ہیں مشابہ قرار دینا، مانند قرار دینا، ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا، یعنی مشابہ قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے جیسا قرار دینا۔ اچھا، یہ عربی تشبیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تب آپ کو بیٹا ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہ
گرامر کے حصے میں اصلاحات، ادبی اصلاحات ہیں، یہ چاہے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تشبیہ کے تمام عربی اصلاحات عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اب جو ہے تشبیہ کے لغوی معنی تو ہو گئے مشابہ قرار دینا، اب ہے جو کہ لکھنا بھول گیا تشبیہ کے اصطلاحی معنی۔ تشبیہ کے اصطلاحی معنی ہیں جس میں کسی چیز کی خوبی یا وصف بیان کرنے کے لیے کسی ایسی دوسری مشہور چیز کی مثال دینا جس میں وہ وصف نمایاں ہو اور حرف تشبیہ پایا جائے۔ یعنی کہ اب تشبیہ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کتاب کے ذریعے، ڈکشنری کے ذریعے اس کے معنی بیان کرنا، اور یہ ہے صرف ڈکشنری کے ذریعے بیان کر دینا۔ اور اصطلاحی معنی جو ہیں جو آج کے موجودہ دور میں استعمال کے ذریعے، پریکٹیکل کے ذریعے اس کے کیا معنی ہے، کتاب کے ذریعے، ڈکشنری کے ذریعے اس کے معنی ہے مشابہ قرار دینا، مانند قرار دینا، ایک چیز کو دوسرے جیسا قرار دینا۔ اصطلاحی معنی میں کسی، اب اس کے پریکٹیکلی طور پہ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو، پریکٹیکلی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو، ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا، دوسری چیز کے مانند قرار دینا، لیکن ایک شرط ہے، جس چیز کو مانند قرار دیا جا رہا ہے، جس چیز کو کسی دوسرے چیز سے تشبیہ قرار دی جا رہی ہے، اولین اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز، وہ خوبی دونوں میں پائی جائے۔ کن دونوں میں؟ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی کہ کسی دوسری مشہور چیز کی مثال دینا جس میں وہ وصف نمایاں ہو اور حرف تشبیہ بھی پایا جائے۔ پہلی جو ہے کہ اس میں خوبی وہ پائی جائے جو اس میں خوبی موجود ہے، اس کے بعد وہ حرف تشبیہ پایا جائے۔ حرف تشبیہ کا دوسرا نام عادات تشبیہ بھی ہے۔ اس طرح اس کی مثال ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی کہ یہاں پہ شیر بہادر ہے، ایک نوجوان کی بہادری یعنی اتنا بہادر ہے، دلیر ہے کہ شیر کی طرح بہادر ہے، دلیر ہے، کسی چیز سے وہ ڈر خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ جو کی طرح استعمال ہوا ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ شیر بھی بہادر، آدمی اگر بہادر ہے تو یہ لفظ جو ہے تشبیہ استعمال کیا۔ اگر کوئی آدمی ڈرپوک ہو، کتے کو دیکھ کے بھاگ جائے، بلی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا کہ میں اس راستے سے گزرتا کتا بیٹھا ہے، ہم اسے کہیں واہ جی واہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، تو بڑا دلیر آدمی ہے، یہ ہم مذاقاً تو کہہ سکتے ہیں لیکن تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہی بات ہے بیٹا کہ وہ خوبی دونوں میں پائی جائے۔ اگر شیر میں بہادری کی خوبی ہے اسی طرح اس میں بھی بہادری کی خوبی پائی جائے۔ اب جو ہے ارکان تشبیہ، تشبیہ کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا ارکان ہے مشبہ، مشبہ یعنی جس چیز کے لیے مثال دی جائے، جس چیز کے لیے مثال دی جائے، اور دوسرا ہے مشبہ بے، جس سے مثال دی جائے، جس سے مثال دی جائے، یہ طرفین تشبیہ ہیں۔ اس کے بعد ہے حرف تشبیہ، اہم بات، حرف تشبیہ جو ہے یہ مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں پائی جائے۔ وجہ شبہ یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، اور آخری ہمارا جو رکن ہے وہ ہے غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے، یعنی جس طرح یہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، بہت زیادہ بہادری، یہ مشبہ اور مشبہ بے یہ طرفین تشبیہ ہیں، حرف تشبیہ عادات تشبیہ ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بے جس کے لیے تشبیہ جائے، جس سے تشبیہ جائے، لیکن دونوں میں وہ وصف نمایاں پایا جائے، دونوں میں وہ خوبی نمایاں پائی جائے، اور ایک اور بات کہ اس میں حرف تشبیہ ہونا لازم ہے، حرف تشبیہ موجود ہو۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔